آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں جو واقعی حیران کن ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نجد کی طرف محمد بن مسلمہ کے سریے کی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کمال کی حکمت عملی اور ایک زبردست روحانی گہرائی چھپی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جسے جاننا اور سمجھنا واقعی ایک لاجواب تجربہ ہے۔ تو بنا کسی تاخیر کے سیدھا اس تاریخی واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں، صرف 30۔ یہ محض کوئی نمبر نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف صرف 30 جانباز کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک پورا قبیلہ، یعنی تعداد کا تو دور دور تک کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ یہ وہ سنسنی خیز اور ڈرامائی صورتحال تھی جس نے اس مشن کو تاریخ کے حیرت انگیز ترین واقعات کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ ان 30 بہادروں کے ارادے واقعی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ ایک جرأت مندانہ مہم اور 6 ہجری کی پکار۔ اب اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ذرا اس وقت کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سن 6 ہجری، یہ وہ وقت تھا جب ریاست مدینہ کو کافی چیلنجز کا سامنا تھا، اور اسی نازک دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتہائی اہم مشن روانہ فرمایا۔ محمد بن مسلمہ کی قیادت میں یہ چھوٹا سا قافلہ نجد کی طرف نکلا۔ اچھا، اس مہم کا مقصد محض کسی علاقے پر قبضہ کرنا بالکل نہیں تھا، بلکہ اصل ہدف کچھ اور ہی تھا، مخالفین کے دلوں میں ایک گہری ہیبت بٹھانا، یہ بتانا کہ بھئی اسلامی ریاست کی پہنچ اور طاقت کو کسی بھی صورت کمزور نہ سمجھا جائے۔ حیرت کا عنصر اور سائے میں حکمت عملی۔ اب ذرا اس مشن کی حکمت عملی پر بات کرتے ہیں، جو واقعی کسی سنسنی خیز فلم کے سین جیسی لگتی ہے۔ اس مشن کی کامیابی کا سارا دار و مدار اس بات پر تھا کہ دشمن کو سنبھلنے کا ذرا سا بھی موقع نہ ملے۔ ذرا اس رات کے تناؤ کو محسوس کریں۔ یہ دستہ خاموشی سے بالکل سائے کی طرح اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کی ٹائم لائن بڑی واضح تھی۔ پہلا قدم رات کے گھپ اندھیرے کا بھرپور فائدہ اٹھانا، دوسرا قدم ایسا زبردست نظم و ضبط اور خاموشی کہ دشمن کو ہوا تک نہ لگے، اور پھر تیسرا قدم وہ اچانک اور غیر متوقع حملہ۔ یہ ایک ایسا پرفیکٹ پلان تھا جس میں حیرت کے عنصر کو، یعنی سرپرائز ایلیمنٹ کو، انہوں نے کمال مہارت سے استعمال کیا۔ اور ظاہر ہے اس اچانک حملے کا نتیجہ بالکل وہی نکلا جس کی توقع تھی۔ دشمن کیمپ میں ایک دم سے زبردست افراتفری پھیل گئی۔ وہ لوگ تو گہری نیند سو رہے تھے، بالکل غافل۔ اچانک آفتاب پڑی تو ان کے حواس ہی اڑ گئے۔ شدید گھبراہٹ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ بس ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ اس بات کی ایک زبردست عملی مثال ہے کہ جب درست وقت پر بہترین حکمت عملی اپنائی جائے تو پھر دشمن کی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو یہاں سمجھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو یہ شاندار کامیابی ملی نا، یہ کسی بہت بڑے لشکر کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ خالصتاً بے مثال بہادری اور کمال کی جنگی حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ ان 30 صحابہ کی جرأت نے ثابت کر دیا کہ فتح محض تلواریں گننے سے نہیں ملتی، بلکہ ذہن کی تیزی اور دل کی مضبوطی سے ملتی ہے۔ ایک اتنی چھوٹی سی جماعت نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو حیران کر کے رکھ دیا۔ قبائل کے نام پیغام اور ایک علاقائی انتباہ۔ اب ذرا میدانی جنگ سے باہر نکل کر اس واقعے کے وسیع تر جغرافیائی اور سیاسی اثرات کو دیکھتے ہیں۔ اس ایک واقعے نے پورے خطے میں 2 بہت واضح اور گونجتے ہوئے پیغامات دیے۔ پہلا یہ کہ مسلمان غافل نہیں ہیں، وہ ہر وقت بیدار اور بالکل چوکنا ہیں، اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ یہ کمیونٹی اندر سے مکمل طور پر متحد اور منظم ہے۔ یہ ارد گرد کے تمام قبائل کے لیے ایک بہت بڑا انتباہ تھا کہ بھائی اس نئی ابھرتی ہوئی طاقت کو کمزور یا غیر منظم سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کی جائے۔ وہ کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے مل کر ایک بڑی تصویر بناتی ہیں۔ عسکری حکمت عملی سے بانا تر ایک روحانی ورثہ۔ دراصل یہ واقعہ صرف تلواروں کے ٹکرانے یا رات کے ایک حملے تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم اسے محض ایک عام عسکری مہم سمجھیں گے تو ہم اس کی اصل روح کو کھو دیں گے۔ جی ہاں، جنگی چالیں تو شاندار تھیں، لیکن حقیقت میں یہ روحانی اقدار کی ایک عظیم مثال تھی۔ یہ مہم کسی دنیاوی فتح یا محض علاقے پر قبضے کے لیے نہیں تھی، اس کے پیچھے وہ اعلیٰ اصول کار فرما تھے جنہوں نے اسے تاریخ میں ایک مقدس اور منفرد حیثیت عطا کی ہے۔ اور وہ روحانی اقدار کیا تھیں؟ انہیں ہم اس مہم کے 3 بنیادی ستون کہہ سکتے ہیں۔ پہلا ستون پختہ ایمان۔ یہی وہ طاقت تھی جس نے ان 30 افراد کو موت کے خوف سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا۔ دوسرا
سخت نظم و ضبط جس کی بدولت رات کے گھپ اندھیرے میں بھی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اور تیسرا اور سب سے اہم ستون، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ یہ وہ مضبوط بنیادیں تھیں جو ان کی شاندار کامیابی کی اصل وجہ بنی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان صفات کے بغیر کوئی بھی جنگی حکمت عملی اتنی بڑی کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور آج کے اس جائزے کے اختتام پر ماخذ کے یہ طاقتور الفاظ واقعی دل کو چھو لیتے ہیں۔ ایسے ہی بہادر صحابہ نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ سن 6 ہجری میں دی گئی یہ قربانی اور یہ لگن محض کوئی پرانی کہانی نہیں بلکہ ہمارا ابدی ورثہ ہے۔ اور یہیں سے آج کے لیے ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آج کے اس جدید دور میں بھی ہم ان اعلیٰ روحانی اقدار اور اس خالص جذبے کے بغیر کوئی واقعی بڑی اور دیرپا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ ذرا اس پر ضرور غور کیجیے گا۔